أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ حضرات عزیز وقار، میرے نہایت ہی واجب احترام بزرگوں اور دوستوں، مندر عزیز نے پر سامنے قرآن مجید فرقان حمید 29واں پارہ سورہ جن اس سے بچوں 2 آیات مقدسہ دا مفہوم پر سامنے گوشگزار کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ خالق کائنات میرے زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، اور اللہ خالق کائنات سب نے ان آیات مقدسہ کے مفہوم کو سن کے سمجھ کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا عالم الغیب کہ رب العالمین غیب کو جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنا غیب کسی پہ ظاہر نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، لیکن اپنے رسولہ کے وچوں جس نو وہ چن لیتا ہے اس نو اللہ خالق کائنات علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ ان 2 آیات مقدسہ کے اندر اللہ خالق کائنات نے اپنی شان الوہیت کو بیان فرمایا کہ اللہ خالق کائنات دی یہ شان ہے، اس دیا یہ صفات نے کہ وہ ایک مالک ہو کے اپنی بے بہا مخلوقات کو جاننے والا ہے، اپنے بندہ کے اعمال کو واقف ہے۔ اللہ خالق کائنات کے حضور کوئی چیز بھی غائب نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو اللہ خالق کائنات سب کچھ جاننے والا ہے، اور اس سے ہی اللہ خالق کائنات نے اظہار آیت مقدسہ کے اس حصہ کے اندر بیان فرمایا کہ عالم الغیب، میں رب نو غیب دا سارا ہی علم ہے، میں رب نو غیب دا سارا ہی علم ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، فرمایا کہ یہ غیب جاننا یہ میرا خاصہ ہے۔ اللہ خالق کائنات فرماتا کہ میرے کے علاوہ یہ غیب دا علم کسی نو نہیں ہے، لیکن وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ جس نو چاہے غیب تے مطلع فرما دیتا ہے۔ اور اس کا اظہار آیت مقدسہ کے دوسرے حصہ کے اندر بیان فرمایا الا من ارتضی من رسول، اللہ فرماتا میں اپنے رسولہ کے وچوں جس نو چن لواں میں رب اس نو غیب دا علم عطا فرما دینا۔ تو لفظ رسول جگہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر ہی 2 ذاتاں کے واسطے استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ خالق کائنات نے جو 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو اس کائنات کے اندر مبعوث کیتا، انہوں نے واسطے بھی اللہ نے لفظ رسول بیان فرمایا، جس طرح کہ ایک اور مقام کے ساتھ فرمایا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، کہ لوگوں میں رب کسی نو بھی غیب کا مطلع نہیں کرتا، غیب کا علم میں کسی نو عطا نہیں کرتا، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی برسولہ من یشاء، میں رب اپنے رسولہ کے وچوں جس نو چن لینا میں رب اس نو علم غیب کی دولت کے نال مالا مال فرما دینا۔ تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ خالق کائنات نے لفظ رسول کے نال بیان فرمایا، اور فرمایا کہ اپنے رسولوں انبیاء علیہ السلام کے وچوں اللہ خالق کائنات انہوں نے علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے نال لفظ رسول جڑا ہے قرآن پاک کے اندر ہی دوسری اصطلاح
یعنی اللہ خالق کائنات کی بارگاہ دے وچوں آن والا جڑا فرشتہ ہے اس کو بھی رسول کیا گیا. جس طرح کہ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، آپ جو تو اللہ خالق کائنات دے عزت دے نال تنہائی دے اندر تشریف لے گئی اور یہ موقع کہنا ہے حالے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کائنات کی تشریف نہیں لیا ہے. تو جو تو اے فرشتہ انسانی صورت دے وچ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے آیا تو حضرت مریم آپ نے تے کدے کسے اجنبی شخص یا کسی غیر مرد کا چہرہ تک نہیں کدے دیکھا سی. تو جو آن والا آیا انسانی شکل چاہے اور آئے کون؟ جبریل علیہ السلام. تو حضرت مریم علیہ السلام آپ نے جب دیکھا نا آپ فرما دیا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. آپ فرما دیا نے کہ شکلوں تو میں نے پرہیزگار لگنا ہے تو میں اللہ دی تیرے کو پناہ مانگنی ہے. یعنی تو انسان میرے سامنے کس طرح آ گیا؟ آج تک تو میں کدے کسی انسان کا سامنا نہیں کیتا، کسی بشر کے سامنے نہیں گئی. تو آن والے نے کیا کہ انما آنا رسول ربی کی، اے مریم غم نہ کر، میں تیرے رب دا رسول بن کے تیرے کو لایا، میں تیرے رب دا رسول تیرے کو لایا. اچھا کی کرنا ہے؟ انما انا رسول ربی کی. اس نے آگے کیا لی آہابا لاکر غلام زکیہ، میں اس نے صاف ستھرا بیٹا عطا کر واسطے آیا. تو یہ ہے قرآن پاک کی صلاح کے اندر کے لفظ رسول جڑا ہے وہ اللہ خالق کائنات نے انبیاء علیہ السلام کے واسطے بیان فرمایا. اور انبیاء علیہ السلام کے بعد اللہ خالق کائنات نے یہی لفظ اپنے جو مقربین نے، مقرب ملائکہ اللہ خالق کائنات نے انہوں نے وچوں جبریل علیہ السلام کے واسطے بھی اس لفظ کا انتخاب فرمایا. تو معلوم ہوا کہ جب اللہ نے ارشاد فرما دیتا ہے نا کہ میں اپنے رسولوں کو چن لینا کہ انہوں نے علم غیب کی دولت عطا کر دینا. معلوم ہوا اللہ نبیوں کو علم غیب عطا کرتا ہے، اپنے فرشتوں کو بھی عطا کرتا ہے. تو اس ہی موضوع میں دو احادیث کے ذریعے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ ہے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ. آپ اس حدیث پاک دے راوی نے فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے وچ موجود صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے ہوئے نے. تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اسی بیٹھے ہیں کہ ایک آدمی آ گیا، بڑا ہی سفید اس کا لباس ہے اور سیاہ اس کے بال نے، اور جب وہ ساڑھے کو آیا لا یرا علیہ اثر السفر، وہ مسافر سفر والے تو کوئی نشان نہیں ہوتے تنی سن، اور ولا یعرفہ منا احد، ساڑھے کے جو سنوں کوئی پہچانتا بھی نہیں سی. اگر مقامی ہوتا تو اس کو ساڑھے کے جو کوئی پہچانتا ہوتا، اور اگر کوئی مسافر ہوتا کہ وہ جسم تے کوئی گرد ہوتی، کوئی گردہ ہوتا، کوئی سفر تے آثار اس کے جسم تے نمایاں ہوتے. تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ ایسی کوئی نشانی بھی نہیں سی، سفید لباس ہے، سیاہ بال نے. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آیا ساڑھے بچوں سانو کراس کر کے میرے حضور کی مجلس سے جا کے بیٹھ گیا، اور بیٹھا کس طرح؟ دو زانو ہو کے بیٹھ گیا، اور اس نے اپنے زانوں کریم آقا علیہ السلام کے زانوں کے رنگ ملا دیے اور بیٹھ گیا. اور اس نے اپنے ہاتھ دیکھو کہ حدیث پاک دے وچ سارا یعنی منظر حضور نے بیان فرمایا، اور حضرت عمر پاک اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں. اور منظر کی ہے کہ وہ وضع کفیہ علی فخذیہ، کہ آن والے نے نا اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں تے رکھنا ہے. پہلے تو دو زانوں کے بیٹھ گیا، پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں تے رکھے اور پھر حضور کے سامنے بیٹھ کے کہنے لگا وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، میں نے دسو اسلام کی ہے، اسلام کے بارے میں خبر دیو اسلام کی ہے. اور میں اس جملے تے حدیث پاک اور یہ صحیح حدیث ہے، رواہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اس کو میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کے واسطے جڑے کہتے ہیں معاذ اللہ کہ
جبریل آیا تے حضور کو ایمان کا پتہ چلا، حضور کو اسلام کا پتہ چلا، حضور کو اس تو پہلے کوئی علم ہی نہیں سی۔ آپ ایک حضور کی بارگاہ ہے اور تسی کہتے ہو کہ جبریل دے ذریعے پتہ چلا ہے، جبریل تے خود حضور کی بارگاہ دے وچ آ کے پوچھ گیا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، میں نے دسو اسلام کی ہوگا، اسلام کے بارے میں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ کی عبادت لائق نہیں ہے، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے نماز کا انکار، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ اور خانہ کعبہ کا حج کر، اگر تو استطاعت رکھنا ہے۔ جب یہ حضور نے اتنا فرمایا نا، اس نے کہا قال صدقتا، ایویں تسی سچ کیا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا فعجب عنہ، سانو تعجب ہویا کہ یسألہ ویصدقہ، کہ خود ہی سوال بھی کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی اس نے سوال کیتا ہے اور حضور نے جواب ارشاد فرمایا ہے کہ کہہ رہے پھر تصدیق بھی کرنا نہیں، بالکل اسی طرح ہی میں حدیث پاک پوری سنا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں اس نے دوسرا سوال دہرایا، کہنے لگا میں نے ایمان کے بارے میں دس دیو، قال فاخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہوتا ہے مجھے بھی دسو۔ تو سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات ایمان رکھ، اور اس نے فرشتہ تے، اس نے کتاباں تے، اللہ کے رسول تے، قیامت کے دن تے، اور تقدیر اچھی ہے یا بری اس تے ایمان رکھ، اس کا نام ہے ایمان۔ بولو اس کا نام کی ہے ایمان۔ تو جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا، پھر اس نے کیا قال صدقتا، اس سچ فرمایا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان حیران نے، عجیب آدمی ہے، سوال بھی کرتا ہے خود تصدیق بھی کر دیتا ہے۔ تو پھر اس نے جو آخری سوال اس حدیث پاک کو اس نے کیتا، فاخبرنی عن الاحسان، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے احسان کے بارے میں رسول احسان کی ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اپنے رب کی اے میں عبادت کر کے تو اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، جس جویں کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہے یہ بھی عبادت کر، اور اگر تو ایسی عبادت نہیں نہ کر سکتا، ایسی اگر تو نماز نہیں پڑھ سکتا، تو پھر اس طرح عبادت کر کے وہ اللہ کے تیرے دیکھ رہے ہیں نا، اللہ کے تیرے دیکھ رہے ہیں نا۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بھی بیان فرمایا، اور فرمایا کہ اس کا نام یہ ہے احسان۔ پھر اس نے کیا فاخبرنی عن الساعہ، میں نے قیامت کے بارے میں دسو، قیامت کے بارے میں خبر دو۔ تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے کچھ راز ظاہر فرمایا کہ مد مسئول عنہا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، اور جڑا تو سوال سائل بن کے آ گیا نا تے سوال کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا کہ تینوں بھی اس کا علم ہے، کوئی سارا علم میں نہیں، تینوں بھی اس کا علم ہے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا نا، اور اس نے پھر کیا چلو ٹھیک ہے، اگر قیامت کے بارے ایگزیکٹ اگر خبر نہیں دیتے ہو نا تو پھر اتنا کرو فاخبرنی عن اماراتھا، میں نے اس کی نشانیاں دس دی۔ کس دیا؟ قیامت کی نشانیاں۔ بھائی اگر میرے کو کوئی پوچھے کہ دیپال پور کی سیر سے، میں کہوں گا کہ میں نے نہیں پتا، وہ کہے چلو یار دیپال پور کا نہیں دسنے تو رستہ تو دس دے، اور یار جو تو میرے پتہ ہی نہیں، میں تینوں رستہ کی دسا؟ رستہ وہی دستا ہے جس کو منزل کا ہی پتہ ہوگا۔ تو جبریل امین اس حدیث پاک صحیح حدیث کے ذریعے گویا کہ اس ہمیں سامنے بیان کروا رہے ہیں کہ حضور نے نہ صرف قیامت کی نشانی کا علم ہے بلکہ قیامت کا علم بھی میرے رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت جبریل امین یعنی یہ جڑا سائل آیا ہے اس نے کیا میری نشانی دسو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہاں سنو اس کی نشانی کے لیے، فرمایا کہ اب تالی دل آمدہ رمباتا تو دیکھے گا کہ لوڈی چڑی اپنے آقا کو جنم دے گی، لوڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ تو جدو اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، یہ فرمایا کہ لوڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، اور آگے فرمایا کہ ننگے پیروں والے، ننگے جسمہ والے، ریاء الشائی اور بکریاں دے چرواہے یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی عالی شان عمارتوں بنا کے، بڑی بڑی بلڈنگاں بنا کے اور انہاں تے فخر کر کے اے میرے حضور نشانیاں بیان فرمایا اس آنے والے کے سامنے۔ ثم انطلقا، پھر وہ چلا گیا۔ انہیں اس نے سوال کیتے، سوال کر کے چلا گیا۔ میں اس حدیث سے جو آخری جز ہے تھوڑی سی وضاحت کر دیا کہ صحابہ نے پوچھ لیا حضور لونی اپنے آقا کو جنم دے گی، اس تو کی مراد ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا
کہ قرب قیامت والدین کے نال اس طرح سلوک کیا جائے گا جی اپنی لونڈیاں کے نال سلوک کیا جاتا ہے. قرب قیامت والدین کو وہ درجہ دیا جائے گا جی اپنا کہ ملازمین کو جتنا درجہ عطا کیا جاتا ہے. یہ حضور نے فرمایا کہ اولاد جڑی ہے وہ اپنے والدین کے نال ملازمین والا سلوک کرے گی. یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے 1450 سال اگر سارا بچپن یا جو سارے بزرگ نے وہ کتنی اچھی باتیں سناتے ہیں کہ ساری ضرورت نہیں ہوتی سی جس جگہ کے باپ بیٹھا ہوتا سی اسی اس کے برابر آ کے بیٹھ جائیے, یا جس مجلس سے 4 بزرگ بیٹھے کسی جوان کی ضرورت نہیں ہوتی سی کہ اس جگہ سے آ کے بیٹھ جائے. آج جناب وباش قسم کے سارے جیسے جناب بیٹھے ہوتے ہیں وہ پک پک کر رہے ہوتے ہیں, کوئی مجلس کے آداب کا خیال نہیں ہے, کوئی باپ کا لحاظ نہیں ہے, کوئی بزرگوں کا لحاظ نہیں ہے. تو بھائی یہ وہ نشانیاں نے جہاں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ نے اپنے دور حیات میں ارشاد فرمائی ہے سر. اور پھر فرمایا کہ جنہوں نے ننگے پیر نے ننگے جسم نے وہ بھائی جنہوں کے کول پیر کے اندر جتی نہیں ہے, تن چھپان واسطے کپڑا نہیں ہوگا, میرے مصطفیٰ نے فرمایا قرب قیامت انہوں نے بڑی بڑی پھر لگا ہو گیا. آیا کس طرح ہے کہ نہیں, کچھ سال ہی پیچھے جاؤ نا کہ سانوں کو پختہ مقام نظر نہیں آتا سی, اور انہوں نے ساریاں جناب ملنے کا عالیشان مکانات سارے محلات بن گئے. انہاں کے بارے کریم آقا علیہ السلام اپنی زندگی مبارکہ کے اندر ہی نشان فرما لے سر کہ اے قرب قیامت میں اے نشانیاں رونما ہو گیا. اے آن والے نے سوال کیا اور پھر چلا گیا. جب وہ چلا گیا نا ثم قال, پھر رسول نے فرمایا یا عمر, اے عمر اتدری من السائل, تیرے پتہ ہے سائل کون سی؟ اور صاحب کا جواب سنو, قلت اللہ و رسولہ عالم. عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور میں نہیں جانتا, یا اللہ جانتا ہے یا اللہ رسول جانتا ہے. صحابی کا عقیدہ نہیں سنو, صحابی کا عقیدہ کیسا ہے, یہ نہیں کہ اللہ جانے. اگر لوگوں میں مغالطہ ہوتا ہے نا, شرک کا جنہوں وہ پڑھا ہی نا فوراً اٹیک ہو جاتا ہے. دیکھو جی جب کیا اللہ جانے یہ رسول جانے, نہیں اللہ جانتا ہوں رسول جانے نہیں جانتا, نہیں یار ایک سادہ عقیدہ نہیں, ایک جو عقیدہ جو صحابہ والا عقیدہ سے حضرت عمر بات عرض کرتے ہیں قلت اللہ و رسولہ اعلم, میں اس کی حضور اللہ جانے یا رسول جانے. جو اتنا کیا نا حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ, اے جبریل سی آتاکم یعلمکم دینکم, اے پڑھا دین تھانو سکھانے واسطے ہے. یہ مجھے سارا ہی پتا سی کہ میرے کو سوال کرے سی. معلوم ہوا کہ اگر سوال بھی کیا جائے نا یہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جڑا سائل ہے اس کو پتہ ہی کوئی نہیں. بعض دفعہ لوگوں کو سمجھانے واسطے بھی سوال کیے جاتے ہیں. تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل سے آیا سی بڑا دین جڑا ہے نا تمہارو سکھانے واسطے آیا سی. تو یہ ہے ایک حدیث جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ میں اللہ نے جو علم غیب عطا فرمایا, حضور نے بیان فرمایا. اور دوسرے حدیث عرض کر کے اپنی بات ختم کر دی ہے. ویسے گلا اس طرف سی میں نہیں چاہتا سی, لیکن چلو موضوع ہے کہ میں یہ دوسری حدیث بھی تھوڑے خوش گزار کر دیا. یہ فرشتے کو کتنا علم ہے, کیونکہ جو آیت قسم میں پڑھی ہے نا وہ ہے کہ اللہ من ارتضی بالرسول, اللہ اپنے رسولوں کے وچوں جس کو علم چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. رسول نبی بھی نہیں, رسول فرشتے بھی, بولو رسول فرشتے بھی نہیں. تو فرشتے کو کتنا علم ہے. حضرت ابی عبدالرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی نے, اور یہ حدیث سے متفق علیہ ہے. اور حدیث کی اصطلاح دے وچ اس حدیث کو متفق علیہ کہا جاتا ہے کہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہوئی. تو حضرت عبدالرحمن عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ سانو حدیث بیان کی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے سچے نے, نہ صرف سچے نے بلکہ انہوں نے سچا تسلیم کر لیا گیا. سارے مصطفیٰ نے یہ حدیث بیان فرمائی, اور حدیث کی ہے فرمایا ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امہ 40 یوما نطفہ. فرمایا کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تھوڑے جو ہر شخص جڑا نا وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 40 دن تک نطفہ رہتا ہے. ثم یکون علقۃ 40 دن تک نطفہ, پھر اس بعد وہی نطفہ ایک لوتھڑے کی شکل اختیار کر جاتا ہے. علقۃ مثل ذالک ثم یکون مضغۃ مثل ذالک. پھر فرمایا کہ یہ لوتھڑا جڑا ہے اس بعد 40 دن تک پوٹی کی صورت اختیار کر جاتا ہے. ذرا اس کو آپس میں ضرب دے لینا کتنا ٹائم ہو گیا.
40 ایک پھر 40 پھر 40 120 ہو گئے. اور دنوں کے مہینوں سے تقسیم کر کے دنوں کو پتہ کرا کہ کتنے مہینے ہو گئے. 4 مہینے. کتنے مہینے؟ 120 دنوں کے مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 4 مہینے. تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 40 دن تا ایک لوٹڑا اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہو جاتا ہے نا، فرمایا کہ ثم یرسل الیہ الملک، پھر فرشتہ آ جاتا ہے اللہ کی بارگاہ دے وچوں اور اس کا کم کی ہے فینفخ فیہ الروح، اللہ کے حکم دے نال وہ فرشتہ آ کے جان پا دیتا ہے. اللہ کے جان دینے والا کون ہے؟ اللہ. وہ جان دینے والا کون ہے؟ اللہ. اس جڑا جان دینے والا اللہ ہے نا، اس نے کہ سلیکشن کی ہے اپنی ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی ہے. اور یہ آیا اس میں آ کے روح ہوگی یا اللہ روح ہو گئی تھی. اور وہ جڑا لوکڑا سی نا ماں کے پیٹ کے اندر وہ 4 مہینے کا اس وچ جان آ گئی اور جان آئی. اس نے جناب حرکت شروع کی تھی. ماں خوش ہو گئی کہ میرے بیٹا جو ہے نا اس نے اچھا حرکت کی ہے، میرے پیٹ والا بچہ جو ہے حرکت کر رہا ہے. تو اس کا تو باری تعالیٰ روح بھوگ دی تھی. اللہ فرماتا ہے بس تیرا کام ختم نہیں ہوا. وَيُو مارو بھی اربع کلمات، 4 گلا اور بھی دیکھی. کتنی گلا بولو؟ کوئی تو تھوڑا ہے تشریح بولو. کتنی گلا؟ 4 گلا. یہ حدیث سمجھانی تو 4 چیزیں اس سے لکھ دو. یا اللہ کی لکھا؟ اللہ فرماتا ہے بِکَتْبِ رِزْقِهِ، اس کا رزق لکھ دے. کہ لکھنا ہے رزق لکھ دے. وَعَجَلِهِ، اس کی عمر کتنی ہوئے گی لکھ دے. وَعَمَلِهِ، عمل کتنے کرے گا لکھ دے. وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، بدبخت ہے یا خوش بخت ہے یہ بھی لکھ دے. 4 کلمات پورے ہو گئے. بولو 4 کلمات پورے ہو گئے. انہوں نے سب تو پیدا کیا ہے رزق. میں نے نہیں پتا میں کدو پیدا ہوا اور میری موت کدو ہے، اور بس اس اپنی زندگی کا جڑا میرا دورانیہ ہے میں صرف رزق کتنا کھا چکا یا کتنا میں کھاؤں گا میں نے علم نہیں ہے. لیکن رب نے اپنے فرشتے کے اس فرشتے کو ایک علم عطا کر دیتا ہے جس نے تیرے تے میرے جو دوستی ماں کے پیٹ میں ساڈا رزق کو آ کے لے کے گیا. معلوم ہوا کہ ہر شخص کا کتنا رزق ہے. اللہ کی عطا کے نال فرشتے کو علم ہے کہ اس کا رزق کتنا ہے. پھر سانو علم نہیں ہے کہ ساری اجل کدو آ جائے گی، اسی فوت کدو ہونا ہے. لیکن فرشتہ سارے اسی جو ماں کے پیٹ میں سا فرشتہ فوٹو لے کے چلا گیا. 50 سال گزارے گا، 10 سال گزارے گا، 30 سال گزارے گا یا 100 سال گزارے گا. معلوم ہوا کہ ایک رزق کا علم اور اعمال کا عمل اور بدبخت ہے یا خوش بخت ہے یا اس کا رزق کتنا ہے یہ اللہ نے سارا علم جڑا ہے اپنے ایک فرشتے کو عطا فرما دیا ہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو اس پیٹ کے اندر جو بچہ ہے جو اس کے بارے لکھ دیتا گیا ہے اور کلمہ جناب اٹھا لیا گیا ہے، صحیفے جناب بند ہو گئے نہیں، کلمہ خشک ہو گیا نہیں، نہ اس کو کوئی کمی اس کے اندر کمی ہو سکتی ہے نہ ہی اس سے زیادتی ہو سکتی ہے. اللہ خالق کائنات نے یہ سارے علوم جڑے نے اللہ نے اپنی مخلوقات وچوں الا من ارتضى بالرسول، میرا رب جس کا چناؤ کر لیتا ہے اللہ خالق کائنات کو علم غیب عطا فرما دیتا ہے. دعا ہے اللہ کو توفیق عطا فرمائے. وعلیہ السلام.